كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اصل میں تبلیغ کی محنت جو ہے وہ غیر مسلموں میں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس بات کے لیے تاکیداً کہتے ہیں کہ بھئی غیر مسلموں کو کلمہ پڑھائیے، ان میں تبلیغ کی محنت کیجیے، مسلمان تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ فرانس میں پیرس کے شہر میں گشت کر رہا تھا اللہ کے فضل و احسان سے، اور وہاں کے باشندے عرب حضرات جو وہاں کا پاسپورٹ رکھتے تھے، کئی سالوں سے بلکہ نسلوں سے وہیں رہتے تھے۔ گشت کے دوران میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنا ملکہ دیا ہے یہاں رہنے کا، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، اور انداز بھی دعوت کا ہے، تو آپ لوگ تبلیغ غیر مسلموں میں کیوں نہیں کرتے؟ ایسے ہی میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں کے جو پریزنس ہیں، جیل، سجون، وہ کرمنلز جو ہے نا، مجرم لوگ، 80% مجرم مسلمان ہیں، جرائم کرنے والے۔ تو ہم مسلمانوں میں محنت کریں یا غیر مسلموں میں محنت کریں؟ تو خاموش کر دیا تھا میرے اس سوال پر انہوں نے مجھے۔ یہ بات تو چلو عام لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر کیا غلطیاں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، دیکھی ہیں چل پھر کر، سنی تو بے شمار ہیں۔ سندھ کے گاؤں میں میرا جانا ہوا، بلوچستان کے گاؤں میں جانا ہوا، سعودی عرب میں میں نے لوگوں کو دیکھا، رونے کو جی چاہتا ہے، یہ بات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ کلمہ طیبہ نہیں آتا لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو نہیں آتا، بے شمار کلمہ طیبہ۔ اور اسلامی ملک میں، پاکستان کے اندر لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، عرب ممالک میں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں ایسے شخص سے ملا ہوں جس کو کلمہ نہیں آتا۔ تو کہاں آدمی اپنا سر پھوڑے، کتنا روئے، کتنا غم اٹھائے۔ یہ غم اٹھانے کا زمانہ ہے، یہ رونے کا زمانہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لوگوں کو نہیں آتا، ہمارے مسلمانوں کو، تو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ میں نے یہاں پر سعودی عرب میں جدہ میں ہمارے محلے میں ایک 50 سال کے آدمی کو دیکھا، نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، عمرے بھی کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کا کہ اس کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میں اس کو دعوت دیتا رہتا تھا ہمارے گشتوں میں آ جاؤ، تعلیم میں آ جاؤ، لیکن بیچارہ نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ عمرے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، راستے میں نے اس سے کہا کہ بھئی لبیک کیوں نہیں پڑھتے، احرام میں ہو تم تو لبیک سب سے بڑی دعا ہے، تو نہیں پڑھا۔ میں سمجھا چلو تھوڑی دیر میں پڑھے گا، آدھے کے قریب راستہ ہو گیا، اس بیچارے نے ایک دفعہ بھی لبیک نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا یار لبیک پڑھو، تو کہا تم پڑھا دو۔ اس غریب کو لبیک نہیں آتی تھی، اس نے 2-4 حج بھی کر لیے، اس کو لبیک نہیں آتی۔ میں نے اس کو لبیک پڑھائی، میرے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر میں نے کہا چلو ہم کلمہ ایک دوسرے کا دوہرا لیں، تو کلمہ بھی تم پڑھوا دو۔ کلمہ بھی نہیں آتا تھا، حج بھی کیے، نماز بھی ہے، لیکن کلمہ نہیں آتا۔ کیا نماز میں پڑھتا ہوگا بیچارہ، اذانیں سنتا ہے، لیکن نماز میں کلمہ اس کو نہیں آتا۔ یہ رونے کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے تبلیغ والے بسترے اٹھا کر بستیوں میں پھرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔